أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن اللہ یفعل ما یرید۔ یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر افضل کیا ہے، ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح سے ان کی مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا اور ان میں سے کوئی ایمان پر رہا اور ان میں سے کوئی کافر ہو گیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہے کرے۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے ہماری راہ میں خرچ کرو، وہ دن آنے سے پہلے جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت، اور کافر خود ہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے جو اس کے پاس اس کے اذن کے بغیر سفارش کرے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے، اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اور اسے تھکاتی نہیں ان کی حفاظت، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔
قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت گمراہی سے خوب جدا ہو گئی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے نہایت مضبوط کڑی پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ والی ہے ایمان والوں کا، انہیں اندھیریوں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور کافروں کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں نور سے اندھیریوں کی طرف نکالتے ہیں، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ الم تر الی الذی خاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے حبیب کیا آپ نے نہ دیکھا تھا اسے جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا ان کے رب کے بارے میں؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامید قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے حبیب کیا آپ نے نہ دیکھا تھا اسے جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا ان کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے ملک دیا تھا، جبکہ ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، اس نے کہا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے مشرق سے، تو اس کو مغرب سے لے آ۔ تو حیران رہ گیا وہ کافر، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فأماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم۔ یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر، اس نے کہا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد، تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 سال پھر زندہ کر دیا۔ فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ عرض کی 1 دن یا دن سے کچھ کم۔ فرمایا نہیں۔ اللہ قال لبثت یوما او بعد یوم، عرض کی 1 دن یا دن سے کچھ کم۔ قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال عالم ان اللہ على كل شيء قدیر۔ فرمایا نہیں بلکہ تو 100 سال ٹھہرا ہے،
تو اپنے کھانے اور پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ، اور یہ سب کچھ اس لیے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم انہیں کیسے جوڑتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو بولا کہ میں خوب جانتا ہوں، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے میرے رب مجھے دکھا تو کس طرح مردے جلائے گا۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، عرض کی یقین ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل مزید مطمئن ہو جائے۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ فرمایا تو 4 پرندے پکڑ لے، پھر انہیں اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان لے بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانہ کی طرح ہے جس نے اگائیں 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس خرچ کیے ہوئے کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا دینا ہو، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے ایمان والو اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو احسان بتا کر اور ایذا دے کر، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہ لائے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف چٹان کے اس پر مٹی ہو، پھر اس پر زور کا مینہ برسے تو اسے صاف پتھر چھوڑ جائے،
وہ اپنی کمائی سے کچھ نہ پائیں گے، اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضامندیاں چاہنے کے لیے اور اپنے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اس باغی جیسی ہے جو بلند جگہ پر ہو، اس پر زور کا مینہ برسے تو دگنے پھل لائے، اور اگر اسے زور کا مینہ نہ پہنچے تو اوس ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے لیے ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور اسے بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کے بچے بھی کمزور ہوں، تو پہنچا اس باغ کو بگولا جس میں آگ تھی تو وہ جل گیا۔ ایسا ہی بیان فرماتا ہے اللہ تم سے اپنی آیتیں تاکہ تم فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم مما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، اور ناقص چیز کا ارادہ نہ کرو اپنی اس کمائی سے کہ تم خرچ کرو، اور تم اسے کبھی نہیں لوگے بغیر اس میں چشم پوشی کے، اور جان لو کہ بے شک اللہ بے پرواہ سراہا گیا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ واللہ واسع علیم یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے، اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جس کو حکمت دی گئی تو اسے بہت بھلائی مل گئی، اور نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے۔
اور نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو یا نذر مانتے ہو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم واللہ بما تعملون خبیر۔ اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ رکھو اور فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، اور اس سے تمہارے کچھ گناہ گھٹیں گے اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ انہیں سیدھی راہ پر چلانا آپ کے ذمہ لازم نہیں، لیکن اللہ سیدھی راہ پر چلاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو تو اس میں تمہارا ہی نفع ہے، اور تمہیں خرچ نہیں کرنا چاہیے مگر اللہ کی رضامندی کے لیے، اور تم جو مال خرچ کرو گے اس کا بدلہ تمہیں پورا ملے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ خیرات ان فقیروں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہوں، زمین میں چل نہیں سکتے، جاہل انہیں سوال نہ کرنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں۔ آپ ان کو ان کی صورت سے پہچان لیں گے، لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو مال خرچ کرو تو بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے۔ الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں چھپے اور اعلانیہ، تو ان کے لیے ان کا نیک اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور ان کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی مانند ہے، اور اللہ نے حلال کیا خرید و فروخت کو اور حرام کیا سود کو، تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور وہ رک گیا۔ اللہ
تو اس کے لیے حلال ہے جو پہلے لے چکا، اور اس کا کام اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو پھر سود لیں تو وہ دوزخی ہیں اور وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ پسند نہیں فرماتا ہر ناشکرے بڑے گناہگار کو۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا نیک اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود لینا باقی ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تظلمون ولا تظلمون۔ پھر اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کے لیے مستعد ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کرو تو تم اپنے اصل مال لے لو، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر مقروض تنگی والا ہے تو اسے مہلت دے دو آسانی تک، اور قرض بالکل بخش دینا تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ اے ایمان والو، جب تم ایک دوسرے کو قرض دو ایک وقت مقرر تک تو اسے لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا عدل سے لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اس کو اللہ نے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور لکھوائے وہ شخص جس پر حق ہے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ کم نہ کرے۔ پھر جس پر حق ہے اگر وہ بے وقوف ہو یا ضعیف یا خود لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی انصاف سے لکھائے۔
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، اور دو گواہ بنا لو اپنے مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ایسے ہوں جن کو تم گواہوں میں سے پسند کرو، کیونکہ اگر ان میں ایک عورت بھولے گی تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے گی۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ جب بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور سستی نہ کرو لکھنے میں خادین دین کا مطلب قرض۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور سستی نہ کرو لکھنے میں خادین چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی میعاد تک لکھ لو۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور اس میں گواہی خوب مضبوط رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تمہیں شبہ نہ پڑے، مگر یہ کہ ہاتھوں ہاتھ کوئی تجارت ہو جو تم آپس میں لین دین کر رہے ہو، تو اس کے نہ لکھنے کا تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اور جب فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، سبحان اللہ۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تو اس کے نہ لکھنے کا تم پر کوئی گناہ نہیں، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لیا کرو، اور کسی لکھنے والے کو ضرر نہ دی جائے اور نہ کسی گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو بے شک یہ تمہارا فسق ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن ہو قبضہ میں دیا ہوا، اور اگر تم ایک کو دوسرے پر اعتبار ہو تو وہ جسے امین سمجھا گیا اس کو چاہیے کہ اس کی امانت ادا کر دے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گناہگار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ،
تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ ایمان لا رسول اس پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پر اترا، اور ایمان والے بھی سب نے مانا اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو، یہ کہتے ہوئے کہ ہم فرق نہیں کرتے اس کے کسی ایک رسول پر ایمان لانے میں، اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش ہو اے ہمارے رب اور تیری طرف پھرنا ہے۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت بھر، اس کا نفع ہے جو اچھا عمل کیا اور اس کا نقصان ہے جو برا عمل کیا۔ اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا خطا کریں، اے ہمارے رب اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ اے ہمارے رب اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہمارا مولا ہے، تو کافروں پر ہمیں مدد دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اس نے آپ پر حق کے ساتھ یہ کتاب اتاری جو اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے، اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل اتاری لوگوں کو راہ دکھانے والی اور فیصلہ اتارا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، واللہ عزیز ذو انتقام، بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں کے منکر ہوئے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر کوئی شے پوشیدہ نہیں زمین میں نہ آسمان میں۔ هو الذی
युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वही है कि तुम्हारी सूरतें बनाता है माओं के पेटों में जिस तरह चाहता है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, गालिब है, हिकमत वाला है। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्न उम्मुल किताब व उखर मुतशाबिहात। वही है जिसने आप पर ये किताब उतारी, इसकी कुछ आयतें साफ माना रखती हैं, वो किताब की असल हैं, और दूसरी वो हैं जिनके माना में इश्तिबाह है। फ़अम्मल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नति वब्तिग़ाअ तावीलिहि वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह। तो वो जिनके दिलों में कजी है वो तो इन आयतों के पीछे पड़ते हैं जो इनसे इश्तिबाह वाली हैं, फितना चाहने और उसका पहलू ढूंढने को, और उसका ठीक पहलू अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। वर्रासिखून फिल इल्मि यक़ूलून आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। और पुख्ता इल्म वाले कहते हैं कि हम उस पर ईमान लाएं, सब हमारे रब की तरफ से है, और नसीहत नहीं मानते मगर अक्ल वाले। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। ऐ रब हमारे दिल टेढ़े न कर उसके बाद कि तूने हमें हिदायत दी, और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा, बेशक तू ही बहुत बड़ा देने वाला है। रब्बना इन्नका जामिउन नासि लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाह ला युख्लिफुल मियाद। ऐ रब हमारे, बेशक तू सब लोगों को जमा करने वाला है उस दिन के लिए जिसमें कोई शक नहीं, बेशक अल्लाह वादा नहीं बदलता। इन्नल्लज़ीन कफ़रू लन तुग़नी अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैय्या व उलाइका हुम वक़ूदुन नार कदअबि आलि फ़िरऔन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिना फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। बेशक वो लोग जो काफिर हुए, उनके माल और उनकी औलाद अल्लाह से उन्हें हरगिज़ कुछ न बचा सकेंगे, और वही दोज़ख के ईंधन हैं। जिसे फ़िरौन वालों और उनसे अगलों का तरीका, जैसे फ़िरौन वालों और उनसे अगलों का तरीका था, उन्होंने हमारी आयतें झुठलाईं तो अल्लाह ने उनके गुनाहों की वजह से उनको पकड़ा, और अल्लाह का अज़ाब सख्त है। कुल लिल्लज़ीन कफ़रू सतुग़लबून व तुहशरून इला जहन्नम व बिअसल मिहाद। आप फरमाइए काफिरों से कि तुम बहुत जल्द मग़लूब होगे और जहन्नम की तरफ हाँके जाओगे, और वो बहुत ही बुरा बिछोना है। क़द कान लकुम आयतुन फ़ी फ़िअतैन इल्तक़ता फ़िअतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाहि व उख़रा काफ़िरतुन यरौनहुम मिस्लैहिम रअयल ऐन वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही मन यशा इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार। बेशक तुम्हारे लिए निशानी थी दो गिरोहों में जो आपस में लड़े। एक गिरोह अल्लाह की राह में लड़ता था और दूसरा काफिर था कि उन्हें आंखों देखा अपने से दूना समझें, और अल्लाह अपनी मदद से कुव्वत देता है जिसे चाहता है। बेशक उसमें अक्लमंदों के लिए ज़रूर बड़ी इबरत है।
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عنده حسن المآب۔ لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ان کی خواہشوں کی محبت، عورتیں اور بیٹے اور جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے ڈھیر اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل اونبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ آپ فرمائیے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ستھری بیبیاں ہوں گی، اور اللہ کی خوشنودی، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے، بے شک ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ صبر کرنے والے اور سچے اور بندگی میں ادب کرنے والے اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور سحری کے وقت معافی مانگنے والے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے انصاف سے قائم ہو کر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والا حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور اختلاف نہیں کیا اہل کتاب نے مگر اس کے بعد کہ انہیں علم آ چکا تھا، آپس میں حسد کی وجہ سے، اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہو تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر اے حبیب اگر وہ آپ سے حجت کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں نے اپنا منہ اللہ کے حضور جھکا دیا ہے، اور انہوں نے بھی جنہوں نے میری اتباع کی، اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھوں سے فرما دیجئے کیا تم نے بھی گردن رکھی ہے؟ بس اگر وہ گردن رکھیں جب تو وہ راہ پا گئے، اور اگر وہ منہ پھیر دیں تو آپ پر تو یہی حکم پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات
ہماری اس تلاوت کلام الرحمن تیسرے پارے کا نصف ہم نے تلاوت کرنے اور ترجمہ پڑھنے اور پڑھانے، سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کر ہماری غلطیوں، خطاؤں، لغزشوں اور گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا